نماز میں فاتحہ پڑھنے کے 3 اقوال ملتے ہیں. امام کے پیچھے پڑھنے چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، نماز سری ہو جہری. جہری میں نہ پڑھنے، سری میں پڑھ لے. بعض علماء کا موقف بھی ہوتا ہے کہ تینوں مدلل موقف میں کوئی بھی اختیار کر لے، مسلمان کو اجازت ہے. بعض علماء کرام امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں. برائے کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں کہ کون سا موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کون سا اختیار کرنا چاہیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ فاتحہ کی قرأت کے سلسلے میں اقوال تو متعدد ہیں اور علماء کے اندر اور اہمیت کے اندر اختلاف بھی ہے، مگر اس سلسلے میں احادیث جو منقول ہیں ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کو ہر نماز کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. احادیث بہت سی ہیں، ان میں سے ایک یا 2 حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ جو لوگ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں. آیت یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو جائے. اس آیت کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کافی ہونی چاہیے کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی تھی اور مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خلل ڈالنے کے لیے یہ آپس میں عہد کیا تھا کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کفار نے یہ کہا کہ قرآن کو نہ سنو اور اس کے اندر شور و ہنگامہ برپا کرو تاکہ تم لوگ غالب رہو. اس طریقے سے یہ دعوت پھیلنے نہ پائے گی. ان کی اس تجویز کے جواب میں قرآن مجید کے اندر یہ کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم لوگ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ آیت مکے میں نازل ہوئی اور اس شان نزول کے یعنی اس پس منظر میں نازل ہوئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تب جماعت کے ساتھ نماز کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک روز نماز کے اندر فجر کی نماز کے اندر ایک شخص نے کچھ اس طرح سے قرأت کی کہ آپ کی قرأت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا. آج بھی یہاں پر بدو لوگ آتے ہیں تو وہ اس طرح سے قرأت کرتے ہیں کہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں کے لوگوں کے لیے خلل پڑتا ہے اور ان کی قرأت میں ان کے آواز کے ٹکراؤ سے اختلال پیدا ہوتا ہے. تو ایک شخص نے قرأت کی اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت میں خلل پڑا. ظاہر ہے کہ یہ قرأت اگر بغیر آواز کے ہوتی تو خلل پڑنے کا کوئی سوال نہیں. اس خلل پڑنے کے بعد آپ نے نماز سے فارغ ہو کر کے کہا کہ غالباً تم لوگ قرأت کرتے ہو. تو کسی نے کہا کہ ہاں ہم قرأت کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ دیکھو جب میرے پیچھے تم لوگ ہو تو کچھ بھی نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. یہ آپ نے فرمایا. اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس آیت کا تعلق امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات کا جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیں، ظاہر بات ہے کہ اس مطلب کے سامنے کسی اور کا بیان کیا ہوا مطلب نہیں چل سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مکے میں نازل ہوئی اور اس وقت سے یہ آیت آپ کے پیش نظر تھی. اس کے باوجود آپ نے یہ فرمایا کہ جب میں قرأت کروں تو میرے پیچھے تم کچھ نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لہٰذا اس آیت کو اس معنی پر نہیں محمول کر سکتے جس کا مطلب یہ ہوتا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ فجر کی نماز میں پیش آیا تھا اور فجر کی نماز میں جہرن قرأت کی جاتی ہے، دھیرے سے قرأت نہیں کی جاتی ہے. اور اس نماز کے اندر جب یہ خلل پیدا ہوا تو آپ نے اسی نماز کے بعد یہ حکم فرمایا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جس طرح سے سری نمازوں میں پڑھی جائے گی اسی طریقے سے جہری نمازوں میں بھی پڑھی جائے گی. سری اور جہری کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا. دوسرا سوال ہے کیا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مشہور 4 مذاہب
حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی میں سے کسی ایک امام کو اختیار کرے اور 3 کو چھوڑ دے یا چاروں پر عمل کرتا رہے؟ دیکھیے، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین اور اپنے وحی کے لیے منتخب کیا اور آپ کو معصوم بنایا اور آپ کے ذریعے دین کو پہنچایا اور آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین کے پسند کر لیا. تو آپ کے اوپر دین مکمل ہو گیا اور آپ اس دین کو پہنچا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی ہی میں یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اس دین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس ذکر کو قرآن مجید اور اس کی تفسیر یعنی احادیث کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین ہم کو دیا، قرآن کی شکل میں دیا اور قرآن کی جو تفسیر اور اس کا جو معنی اور اس کا جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو احادیث کی شکل میں تھا اس شکل میں ہم کو دین دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے دین دیا، قرآن اور حدیث کی شکل میں یہ دین دیا اور اس شکل میں اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا. اور قرآن کی جو تفسیر اور اس کا جو معنی اور اس کا جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو احادیث کی شکل میں تھا اس شکل میں ہم کو دین دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے دین دیا، قرآن اور حدیث کی شکل میں یہ دین دیا اور اس شکل میں اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا. لہذا ظاہر بات ہے کہ دین کے نام پر ہم جس چیز کی پیروی کر سکتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی پیروی دین کے نام پر کی جا سکتی ہے. ائمہ کرام جو تھے وہ اس امت کے اندر نہایت ہی بلند پایا عالم تھے. اور آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان چاروں ائمہ کرام کے علاوہ اس امت کے اندر اور بھی بہت سے ائمہ گزرے ہیں اور بہت سے اہل علم گزرے ہیں اور ان میں سے بعض اہل علم کا درجہ اور مرتبہ جو تھا ان ائمہ سے بھی بلند تر مانا جاتا ہے. اور ان چاروں ائمہ کے علاوہ تقریباً 3 اور اماموں کی بھی پیروی شروع کی گئی تھی اور ان کے بھی ماننے والے اس امت کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ان کی پیروی کر رہے تھے. لیکن چند باتیں اس میں سے غور کرنے کی ہیں. ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر کے گئے وہ دین ضائع نہیں ہوا اور نہ ضائع ہو سکتا تھا. دوسری بات یہ کہ اس دین پر آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد عمل ہوتا رہا یہاں تک کہ ائمہ کرام پیدا ہوئے. ائمہ کرام 2 صدی میں اور 3 صدی میں پیدا ہوئے اور اس زمانے میں انہوں نے اپنی کتابیں تعلیم کی. ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے ایک ایسا دور گزر چکا تھا جس میں اس امت کا بہت بڑا طبقہ گزر گیا اور جو طبقہ اس امت کا گزرا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد وہ دور ہے جو کہ اس دور سے ملا ہوا ہے، اس کے بعد وہ دور ہے جو کہ اس دور سے ملا ہوا ہے. یعنی 3 دور کو آپ نے سب سے بہتر اور سب سے افضل قرار دیا اور یہ تینوں کا تینوں دور ان ائمہ کے وجود میں آنے سے پہلے گزر چکا تھا. گویا امت کے سب سے افضل لوگ جو تھے وہ ان ائمہ سے پہلے گزر چکے تھے. ظاہر بات ہے کہ جب ان ائمہ کا وجود ہی نہیں تھا تو امت کے افضل ترین لوگ کس کی تقلید کر رہے تھے؟ کسی کی تقلید نہیں کر رہے تھے. سیدھے سیدھے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے تھے. پھر یہ ائمہ آئے تو ان ائمہ کے دور میں ساری حدیثیں اس طریقے سے اکٹھا نہیں ہو سکی تھی جس طریقے سے کہ بعد میں چل کر کے اکٹھا ہوئی اور منعقد ہوئی. لہذا بہت سے مسائل میں ان ائمہ نے اجتہاد کیا اور بعد میں ثابت ہوا کہ ان مسائل میں حدیث موجود ہے. اب آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. رات میں آپ کہیں اتر پڑیں، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کدھر ہے. آپ نے اجتہاد کیا، غور کیا
اور غور کرنے کے بعد جس طرف محسوس ہوا کہ قبلہ ہونا چاہیے اس طرف آپ نے رخ کر کے عشاء کی نماز پڑھ لی، اور فجر کی نماز بھی اسی طرف رخ کر کے پڑھ لی، اور اس کے بعد سورج نکلا تو معلوم ہوا کہ آپ نے غلط طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، اب ظہر کی نماز کدھر پڑھیں گے؟ عشاء اور فجر جو آپ نے پڑھی ہے یہ تو صحیح ہو گئی، درست ہو گئی، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سورج نکلنے کے بعد جب واضح ہوا کہ آپ نے غلط طرف نماز پڑھی تھی تو اب ظہر کا وقت آئے گا تو آپ کس طرف نماز پڑھیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اس طرف نماز پڑھیں گے، اگر قبلے کے خلاف آپ نے نماز پڑھی تو یہ نماز نہیں مانی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ائمہ کے دور میں جو بات احادیث نہیں ملی تھی اور ان مسائل میں انہوں نے اپنے اجتہاد سے کام لیا تو ان کے اجتہاد نے ان کو جس معاملے تک پہنچایا اس پر انہوں نے عمل کیا، اور ان کی پیروی میں دوسرے لوگوں نے عمل کیا تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، اس لیے کہ حدیث نہیں تھی، اور جب حدیث نہ ملے تو ایسی صورت میں اجتہاد اور استنباط سے کام کیا جائے گا۔ لیکن جب بعد میں احادیث جمع ہوئی اور معلوم ہوا کہ اجتہاد اس حدیث کے خلاف تھا تو ایسی صورت میں اب جب حدیث ظاہر ہو گئی تو اس کی گنجائش نہیں ہے تو اس حدیث کو چھوڑ کر کے آپ امام کے اجتہاد پر عمل کریں۔ جس طریقے سے سورج نکل جانے کے بعد جب ظاہر ہو جائے قبلہ فلاں طرف ہے تو اب اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آپ قبلہ چھوڑ کر کے کسی اور طرف نماز پڑھیں۔ آپ فرض کر لیجئے ائمہ کو گزرے ہوئے 1200 برس ہو گئے، آج فرض کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو کر کے تشریف لے آئے اور امام بھی زندہ ہو کر کے تشریف لائے، امام کہے کہ یہ کام کس طرح کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو، آپ کس کی بات نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ امام کی بات مانیں اور نبی کی بات چھوڑ۔ پیروی کا حکم دیا گیا تو پیغمبر کی پیروی کا حکم دیا گیا، کسی اور کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ ائمہ ہیں، لیکن ائمہ کے اجتہادات بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ تو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور ائمہ آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اور کسی امام کی بات ہو اور اس حدیث کے خلاف ہو تو امام کی بات نہیں مانی جائے گی، حدیث کو مانا جائے گا، اور اسی کا حکم چاروں اماموں نے دیا ہے۔ یہ بات بھی یاد ہے، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں جو اجتہاد کرتا ہوں اس کی پیروی کروں۔ امام شافعی نے کہا کہ ایسا سفل حدیث ہو مذہب، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تمہیں حدیث مل جائے فضربوا بقولی الحائط، میری بات کو دیوار پر مارو، میری بات کی پیروی نہ کرو۔ تو ائمہ نے تو حدیث نہ ملنے کی صورت میں اجتہاد کیا اور یہ تلقین کر کے کہ ہماری بات کی پیروی حدیث کے مقابلے میں نہ کرو، حدیث مل جائے تو ہماری بات کو دیوار پر مارو، یہ کہہ کر کے انہوں نے اپنی برادری اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بری ہو۔ لیکن اب جو لوگ ان کے نام پر ایک سلسلہ رائج کرتے ہیں کہ صاحب فلاں امام کی پیروی کریں گے، وہ یقینی طور پر اسلام کے اندر ایک ایسی بات پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں، ایک نئی بات لا رہے ہیں جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں۔ ان ائمہ کے اجتہادات نہایت ہی قیمتی ہیں اور بغیر کسی تخصیص کے ہر امام کے اجتہاد سے امت کو اور اس کے علماء کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پیروی بہرحال بدعت اختیار کرنے سے کہیں بہتر ہے، لیکن کسی امام کی تقلید کر لی جائے اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ملتی۔ اب یہ بات کہ کسی ایک معین امام کے ساتھ لگنا ضروری ہے، یہ تو اس تقلید سے بھی آگے کی بات ہے۔ اور میں ایک بہت افسوسناک بات یہ بتلا دوں کہ ائمہ کے نام پر جو فقہ تیار کی گئی ہے ائمہ سے ان کا بہت کم تعلق، اگر 10% امام کے فتاوے ہیں تو 90% بعد کے مختلف علماء نے اپنے قیاسات جڑ کر کے اس فقہ میں داخل کر دیا اور نام دے دیا اس امام۔ طریقہ کیا ہوا کہ امام نے کسی ایک مسئلے میں فتویٰ دیا، اب بعد میں آنے والے نے کہا کہ اس فتوے کی بنیاد فلاں چیز ہے، لہذا اس بنیاد کو سامنے رکھ کر کے جتنے مسئلے نکل سکتے تھے وہ سارے کے سارے مسئلے اس امام کی طرف منسوخ کر دیے۔ اب اگر خدا نخواستہ امام کے فتوے کی بنیاد وہ نہیں ہے کوئی دوسری ہے تو یہ 90 مسئلے جو ہیں یہ تو دھام سے گر گئے۔ تو بعد جو لوگوں نے ان ائمہ کے نام پر فقہ تیار کی اور ائمہ کے نام پر لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا، ورنہ ائمہ نے اتنی لمبی چوڑی فقہ نہیں دی ہے جو کہ لوگوں نے تیار کر کے امت کے سامنے پیش کی۔ بعض لوگ مرد اور عورت کی نماز میں فرق بتاتے ہیں حدیث کی روشنی میں،
جان کیجیے. شکریہ. مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اسلام میں جو احکامات آتے تھے ان احکامات میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہوتے تھے جب تک کہ کسی ایک فریق کی تخصیص نہ کر دیا. کیونکہ کسی مسئلے میں کسی صحیح حدیث کے اندر تخصیص نہیں کی گئی ہے، اس لیے عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف نہیں ہوگی. اس سلسلے میں مجھے یاد نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی ایک شخص نے ایک عورت سے مذاق کیا. مذاق کس طرح کا کیا؟ کہا کہ تم لوگ سجدے میں جاتی ہو اپنا چھپر اوپر کو اٹھائے رہتی ہو، یعنی جیسے مرد سجدہ کرتا ہے ویسے کیونکہ وہ بھی سجدہ کرتی تھی، اس لیے اس پر اس نے کہا، اس نے اس عورت نے اس کو جھک دیا کہ تم اس طرح کی باتیں کیوں سوچتے ہو. مقصد اس سے یہ ہے کہ اس زمانے میں قرون کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں عورتیں ویسے ہی سجدہ کرتی تھیں جیسے کہ مرد سجدہ کرتے.